کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں شراب کا عادی ہوں، معاذ اللہ شراب کا عادی ہوں، چھوٹتی نہیں۔ پھر کہنے لگا چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں، اور تیسری بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں، اور چوتھی میرے اندر عادت یہ ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، یہ عادتیں چھوٹتی نہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں ہیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے نبی پاک کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جملے کہے، فرمایا ایک سودا کر لے میرے ساتھ، حضور حکم ہو، فرمایا چاروں میں سے کوئی ایک چھوڑ دے اور کلمہ پڑھ لے، سودا کر لے۔ کہا حضور حکم کرے کون سی؟ آپ نے فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے۔ عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ اتنی بری چیزیں، شراب بھی، چوری بھی، زنا بھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے۔ اور سردار کہتا ہے میں گھر گیا، شراب کی بوتل پر ہاتھ ڈالا تو دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا، اگر کسی صحابی نے پوچھا تو شراب پی کے آیا ہے تو جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کا کیا بنے گا، اور اگر سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے ہیں کہ 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا، میں نے بوتل پٹکی دیوار کے ساتھ، کہا یہ تو گئی، آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال کیا، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ کے آ گیا ہے؟ کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا۔ میں نے کہا جھوٹ بولوں گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر سچ بولوں گا پھر اس کے قریب جاؤں گا کیسے؟ وہاں سے بھی لوٹ آیا، اب میری زنا کی عادت بھی گئی۔ اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی غافل تھا، ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ سویرے تفتیش بھی کرے گا، اگر پوچھتا پوچھتا مجھ تک آ پہنچا کہ تو نے چوری تو نہیں کی، میں تو جھوٹ بول نہیں سکتا، اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ ایک شام اگلے دن اگلی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، اور میرا شراب بھی گیا۔ کہتے ہیں تیسرے دن صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا، اور سارے صحابی اپنا کام کر رہے تھے، میں بس چہرہ ہی تکتا رہا۔ تو ایک صحابی کہنے لگا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک جھوٹ چھڑوایا تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔